السلام علیکم. یہ یمامہ کے شہداء کا قبرستان ہے. یہ مقبر شہداء یمامہ. یہ الحمدللہ ہم اس قبرستان میں آئے ہوئے ہیں. ان شہداء نے اس میں 1400 وہ حفاظ لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، جس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی تدوین کا وہ عمل بھی لایا گیا، کیونکہ اگر اس طرح شہداء دنیا سے جاتے رہے تو پھر کہیں قرآن معاذ اللہ اس کا وہ رہ نہ جائے. تو پھر یہ وہ یمامہ کا یہ وہ میدان ہے جہاں پہ جنگ یمامہ لڑی گئی تھی. یہ ان کے وہ پرانے عمارات ہے اور پرانی چیزیں ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمہ کذاب خبیث کو قتل کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے. یہ اس طرح بلندی پہ کھڑے ہو کے وحشی رضی اللہ عنہ نے اس کو نیزہ مارا تھا. یہ وہ باغ تھا، یہ وہ اس باغ کا علاقہ ہے جس کو پہلے اس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن. پھر اتنے لوگ قتل ہو گئے تھے کہ اس باغ کا نام حدیقۃ القتال پڑ گیا. اس میں 21,000 مسلمان تھے اور 1,20,000 مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ تھے، جس میں 1400 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تھا. اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے جتنے اس میں شہید ہوئے، جس میں اکثر حفاظ بھی تھے اور بڑے کبار مسلمان تھے. تو یہ وہ مقبرہ شہداء یمامہ ہے. یہ اس کے مقبرہ کا وہ ہے. یہاں پر تو چونکہ قبروں کے وہ نہیں ہے، لیکن یہ پورا ان شہداء کا یہ مقبرہ ہے. یہ پورا یہاں پر اس کی زیارت کر لے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے کارناموں پہ آج ہم 1400 سال بعد بھی فخر کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی زندگیاں دے دے اور ایسی زندگیوں سے بچا لے کہ بعد میں ہماری نسلیں ہم پہ شرمندہ نہ ہو، جیسے آج ہم میر جعفر کے نام کو سن کے شرمندہ ہوتے ہیں، میر صادق کے، کہ کل ہماری اولاد یہ نہ کہے کہ فلسطین جب لٹ رہا تھا، بیت المقدس جب لوگ لے رہے تھے، فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے تھے، اس وقت کے مسلمان کیا کر رہے تھے. اللہ پاک ہمیں عزت کی زندگی دے دے اور عزت کی موت دے دے، شہادت کی سعادت کی موت دے دے، اور اللہ پاک ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت سے ہمیں اور پورے امت مسلمہ کو بچا لے. یہ مقامات اس لیے ہے کہ ہم یہاں سے عبرت پکڑے اور ارادے کر لے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی جیسے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، ہمیں بھی اللہ پاک اپنے دین کے لیے ہم مٹ جائے لیکن اللہ پاک کا دین زندہ ہو جائے جیسے یہ ہو. جزاک اللہ.